کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا خاموش ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله كان عليكم رقيبا، وخلق من آخر واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بزرگ اور عزیز ساتھیو، گزشتہ مجلس سے معاملات کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہمارے جو سلسلے کے معاملات ہیں، ایک وقوف قلبی، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گزشتہ مجلس میں سنیں۔ وقوف قلبی کے معنی ہیں ہر وقت یہ رکھنا دھیان کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں بندے کی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس کے فضائل اور پھر اس کا ثبوت، اس کے فضائل اور اس کے فوائد بھی بیان کیے گئے کہ ذکر قلبی سے، وقوف قلبی سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آج جو بات ہے وہ ہمارے سلسلے کی ایک اہم سلسلے کا معمول ہے، مراقبہ۔ یہ پورے سلسلے کا اہم وظیفہ ہے، اہم معمول ہے۔ اسی سے ہماری ساری ترقی ہوتی ہے انسان کی، قدم بقدم درجہ بدرجہ مراقبے سے انسان میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، اچھے صفات بنتے ہیں۔ تو اس آج مراقبے کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مراقبہ کہتے ہیں ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا، سب سے ہٹ کٹ جانا۔ وقوف قلبی جو ہوتا تھا اس کے لیے ہٹ کٹنے کی ضرورت ہے، جہاں چاہے بیٹھ کے اللہ کی طرف دھیان کرنا، کہ دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ وقوف قلبی کے لیے الگ سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، یہ 24 گھنٹے کرنے کا کام ہے، نیند کے علاوہ سوتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت کرنے کا کام تھا وقوف قلبی۔ لیکن مراقبہ سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا۔ مراقبے کو فکر کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے۔ اصل میں مراقبہ جو ہوتا ہے فکر کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ مراقبے کی حقیقت فکر ہے، مراقبے کی حقیقت فکر ہے۔ کسی خاص فکر میں ہماتن متوجہ ہو جانا، حتیٰ کہ اتنا استغراق ہو جائے کہ اسی حال میں محو ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ ایک ہی فکر لے کے بیٹھ جانا اور اسی فکر میں اتنا استغراق ہونا کہ سب بھول جائے، بس اسی میں ڈوب جائے، اس کو کہتے ہیں
مراقبہ. تو مراقبے کے معنی یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے ہٹ کٹ کے ایک ہی طرف اپنی پوری فکر لگا دینا، اپنی پوری توجہ لگا دینا، اپنی فکر لگا دینا، اتنا لگانا کہ اس میں ڈوب جائے اور کچھ یاد نہ رہے. فکر کی کار فرمائیاں بہت ہیں اسلام میں نہیں. فکر کی جو صلاحیت ہے وہ تقریباً لوگ اس کو جانتے ہیں. بنیادی طور پہ فکر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے دل سے ہوتا ہے. فکر کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. فکر کی صلاحیت اللہ نے صرف انسان کو بخشی ہے، یہ حیوانات کو اللہ نے نہیں دی ہے. انسان کو اللہ نے فکر کی صلاحیت دی ہے، یا اور کسی کو نہیں ملی، حیوانات کو. انسان اپنی فکر کی صلاحیت کو کسی ایک خاص نقطے پہ، پوائنٹ پہ اگر مرکوز کر دیتا ہے، پورے خاص چیز پہ، خاص پوائنٹ پہ لگا دیتا ہے، تو عجیب و غریب گل کھلاتی ہے. عجیب چیزیں پھر بندے کو اس کے فائدے نظر آتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں دنیا میں آپ کو مل سکتی ہے. سائنسدان جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو سائنسدان دنیا میں بہت صلاحیتیں جو منواتے ہیں، ان کی اصل صلاحیت جو ہوتی ہے وہ فکری صلاحیت ہوتی ہے اور کچھ نہیں. ان کا بھی دماغ ہم جیسا ہوتا ہے. اگر آپ پڑھیں نا، معلوم کریں، تو جن کو علم ہے انہوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے جو سائنسدان دنیا میں عجوبے کر کے دکھائے، دماغی اعتبار سے وہ کوئی بہت ہی کمال والے لوگ نہیں تھے. کمال والے لوگ نہیں تھے، بہت ہی ہم جیسا یا ہم سے بھی کمزور دماغ تھا ان کا. لیکن اپنی فکر کو انہوں نے ایک چیز میں لگایا، ایسا لگایا کہ پھر دنیا میں عجوبے کر کے دکھائے. تو سائنسدان کی فکری صلاحیتوں کا ایک ہی نقطہ ہوتا ہے کہ علت و معلول. علت و معلول یعنی علت کہتے ہیں ریزن. کسی چیز کے وجود کے لیے کوئی ریزن ہوتا ہے، تو جس چیز کا بھی کوئی ریزن ہوتا ہے اسے بولتے ہیں معلول، اور جو ریزن ہوتا ہے اسے علت بولتے ہیں اردو میں، عربی میں. تو ریزن اور اس سے نکلنے والے نتیجے کو رکھ کے، علت اور معلول کو رکھ کے وہ تجربے کرتے ہیں، اس سے نئی نئی ایجادات نکالتے ہیں. ہمارے دین اسلام میں بھی ہے، فقہا نے یہ جو ہم تک قیامت تک اب تک جو مسائل دنیا والوں کو، جن مسائل کا سامنا ہو رہا ہے نا ہم لوگوں کو دنیا میں، ان تمام باتوں کے بارے میں جائز ناجائز یہ جو صاف صاف جو کتابوں میں لکھا ہے، فقہا کی محنت ہے، علماء کی. ورنہ تو قرآن و حدیث میں اس زمانے میں جو باتیں تھیں تو اس کو بتلائے تھے. قرآن و حدیث میں اس زمانے میں جو چیزیں تھیں، بھائی اس وقت اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، فون وغیرہ نہیں تھے، نئی نئی ایجادات اس زمانے میں نہیں تھی، بس چھوٹی دنیا تھی، محدود دنیا تھی، محدود چیزیں تھی. تو اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جامع شریعت لے کے آئے کہ انہوں نے اشارے بتلا دیے، پوری شریعت کو بتلایا، لیکن کھول کے نہیں بتلایا. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اب تک جو چیزیں ہم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن چیزوں کا بہو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں وہ چیزیں، لیکن اس کے بارے میں جائز یا ناجائز قرآن و حدیث سے سمجھایا فقہا نے. کہ کمال تھا یہی، علت و معلول کو رکھ کے انہوں نے، کہ جس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو فقہا وہ چیز لے لیے، وہ جو بھی وہ ریزن جس میں بھی پاتا ہے وہ حرام. ایسا کر کے آج ہمارے پاس دین اسلام ہر چیز کا مسئلہ موجود ہے. تو فقہا نے قرآن و حدیث سے سمجھا، پھر اپنے عقل سے نہیں. تو انہوں نے جب ایک چیز میں صلاحیت لگائی تو ہزاروں مسئلے بیان کیے، ہزاروں مسئلے بر وقت ان کے ذہنوں میں ہزاروں مسئلے یاد ہوتے ہیں. جب کوئی ایک مسئلہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، انہوں نے پوری اپنی توجہ لگائی قرآن و حدیث میں. تو اپنی قیامت تک انشاءاللہ اللہ میں نے ایسا نظام دین کا بنا دیا، کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی دنیا میں کہ کوئی کہے کہ اس میں دین میں
رہبری نہیں ہے، دین میں رہنمائی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دین کو ایسے جامع بنایا کہ قیامت تک جتنی بھی نئی نئی چیزیں آ جائے اس کا مسئلہ دین میں ملے گا۔ اس میں محنت لگائے حضرات فقہا۔ سائنسدان بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ چیزوں کو رکھ کے، علت معلول رکھ کے غور و فکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز وجود میں آئی تو اس کا ریزن یہ ہے، تو اب تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز کا فلاں نتیجہ ہے تو چلو کائنات میں وہ غور کرتے ہیں، فلاں چیز۔ اب اس سے ایسی وہ ترقی کی ہے دنیا میں سائنسدان، تو اپنی فکر کو ایک پوائنٹ، ایک نقطے پہ مرکوز کر دینا، ایک چیز پہ لگا دینا اور اس میں پورا غرق ہو جانا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ مشہور جو سائنسدان ہے کہ تو سائنسدانوں کا یہی کام ہے کہ علت معلول رکھ کے وہ کیا کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، علت معلول کو سمجھنے کی طرف اپنی پوری عقل لگا دیتے ہیں، اپنی نظر لگا دیتے ہیں، تو نئے نئے نظریات اور قوانین کو اپنے اندر نکالتے ہیں، جن کی بنیاد پر نئی نئی ایجادات اور انکشافات کر ڈالتے ہیں۔ میڈیکل آپ لے لو، میڈیکل میں یہ ہوتا ہے، کوئی ان کو آسمان میں صحیح نہیں آتا ہے، علت معلول رکھ کے فلاں چیز فلاں صحت کے لیے نقصان، فلاں چیز فلاں کے لیے فائدہ، فلاں بیماری کا فلاں تجربے کے بنیاد پہ علت و معلول کو رکھ کے اسی میں اپنی پوری نظر لگاتے ہیں، اپنی محنت لگاتے ہیں، اپنی پورے خیال کی توجہ ایک طرف مرکوز کر دیتے ہیں، تو ان کو ایسی باتیں سمجھ میں آتے ہیں ہم کو حیران نہیں ہوتی، عام لوگوں کو بہت حیران کر دینے والی بات ہوتی ہے۔ ایسے ایک آئنسٹائن جو بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، جن کو سائنسی دنیا میں پیغمبر کہتے ہیں، پیغمبر کا مقام دیتے ہیں اسے، جو پہلے گزر گیا، سائنس کی دنیا میں اسے پیغمبر کا مقام ملتا ہے، بڑے بڑے لوگ اس کو مانتے تھے، اتنا بڑا سائنسدان تھا، اس نے عجوبے کر کے دکھائے، عجوبے کیا وہ بندہ۔ اس کی بھی محنت کیا تھی؟ اس کی بھی یہی فکر کی محنت تھی۔ اتنا بڑا جو سائنسدان بنا وہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی فکر کو فزکس کے فارمولے میں لگا دیا، پوری فزکس کا جو فارمولہ ہے اس میں اپنی پوری فکر لگایا تو ایک مساوات بنا دی اس نے، ایک مساوات جو مادے اور توانائی کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ مادہ بولتے ہیں ایٹم، اگر ہم کہیں تو انگریزی زبان میں ایٹم، مادہ اردو میں مادہ کہتے ہیں ایٹم، تو ایٹم اور توانائی طاقت کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے، جس کی بنیاد پر بعد میں اس نے ایٹمی توانائی کے اسٹیشن پیدا کیے اور بعد میں ایسے ایسے اس نے ایٹم بم بنائے۔ جو توانائی آج اس وقت جو بنی ہے اسی کی پوری محنت ہے۔ اس کی ایک ہی فکر تھی کہ پورا کام اس میں لگا دیا، اس نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی، تو عجیب عجیب معلومات کیا اور عجیب عجیب نئی نئی ایجادات دنیا میں پیدا کیا، اس کے ذریعے سے وجود میں آئی۔ اسی طرح اوروں نے بھی کیا کیا، اپنی فکر کو ایک پوائنٹ پہ لگا کے محیر العقول نتائج سامنے آئے، نئے نئے ایجادات نکالی۔ تو اسی کو کہتے ہیں اب مراقبہ، کہتے ہیں اپنی فکر کو کسی ایک پوائنٹ پہ کیا کر دینا، لگا دینا، اور اس میں اتنا استغراق، اتنا ڈوب جانا کہ بندہ اس میں محو ہو جائے، سب بھول جائے۔ ہندو جوگی جو ہوتے ہیں مراقبہ وہ بھی کرتے ہیں، ہندو جوگی دھیان گیان کے جو ان کے یہاں الفاظ ہیں، دھیان بول کے وہ بھی کرتے ہیں، ایسے اپنی توجہ بناتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں۔ وہ بعض ایسے مشقیں کرتے ہیں کہ ان کو ارتکاز خیالات کے ذریعے سے اپنے پورے خیالات کو ایک چیز پہ جمانے کی مشق کرتے ہیں، ایک پورے خیالات کو ایک چیز پہ، چلو یہ پتھر ہے تو پوری اپنی توجہ اس پتھر پہ، آگ ہے تو اپنی پوری توجہ آگ پہ، بیٹھ کے سوچتے پوری توجہ اس پہ، آگ پہ لگاتے ہیں۔ ارتکاز خیالات کی مشق کے ذریعے سے دوسروں پہ اپنا اثر ڈالتے ہیں، بیٹھے بیٹھے لوگوں پہ اثر ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ تو ایمان پہ لا کے ڈال دیتے ہیں۔ ہندو جوگی ایسے بھی ہوتے ہیں، کمزور ایمان والوں کے ایمان پہ لا کے ڈالتے ہیں۔ تو ارتکاز خیالات کی مشقیں کر کے
وہ انسانوں پہ اثر ڈالنے کا ملکہ حاصل کر لیتے ہیں. اس کی مثال دیکھیے یہ کیسے ڈالتے ہیں اثر کہ ہندو جو بھی بہت طاقتور ہوتے ہیں اس میں اپنی پوری توجہ ایک چیز پہ لگا کے لوگوں کے دل پہ توجہ ڈال دیتے ہیں, لوگوں کی پوری توجہ اپنی طرف کر لیتے ہیں. اس لیے تو ہمارے حضرت ایک مرتبہ رشیا غالباً گئے تھے, تو وہ فون اس وقت تو موبائل فون نہیں تھا, موبائل فون نہیں ہوتا تھا, تو وہ ایک اسٹیشن ہوتا تھا, اس میں جا کے فون ہوتا تھا, تو وہاں پہلے سے بتا کے نمبر آتا تھا تو فون کرنا ہوتا تھا اپنے ملک میں. تو حضرت کو بھی فون کرنا تھا, تو حضرت کھڑے تھے, ابھی نمبر نہیں آیا تھا, تو ایک ہندو جوگی بیٹھ کے اکیلے تنہائی میں حضرت پہ توجہ ڈال رہا ہے. وہ اچھا جم کے توجہ ڈال رہا ہے. تو حضرت دیکھا کہ کون کیا کر رہا ہے, دیکھے تو ایک ہندو جوگی بیٹھ کے توجہ ڈال رہا ہے. اب جب اس نے ڈالا نا تو حضرت بھی اس دنیا کے بڑے ماہر انسان تھے, حضرت بیٹھ کے توجہ ڈالی, تھوڑی دیر میں ڈالتے ہی نا بھاگ کے آ گیا وہاں سے, آ کے کہنے لگا حضرت آپ میری چیز دے دیجیے, کہا کہ معاف کر دیا, آپ میری چیز دے دیجیے. ہمارے حضرت نے کہا تو چھیڑا میں چھیڑا؟ اس نے کہا کہ میں ہی چھیڑا ہے. تو کہا کہ نہیں, دیکھ جب تک میری بات نہیں مانے گا میں تیری چیز نہیں دوں گا. اس نے کہا کہ اچھی بات, وہ معافی تلافی کیا, کہا کہ چلو تیری چیز میں دے دیتا ہوں. اس نے کہا کہ حضرت جب میری چیز آپ دے رہے ہیں تو تھوڑا اپنا بھی دے دو, اپنا بھی دے دو. وہ پہچان لیا کہ اتنا طاقتور انسان ہے کہ, تو حضرت نے کہا اچھی بات ہے, شرط ہے. کیا شرط؟ تو ایمان لانا پڑے گا. تب وہ اس کی بیوی, وہ اتنا بڑا انسان تھا, کئی لوگوں کے اس کے روابط تھے, الگ الگ علاقوں کے, الگ الگ ملکوں میں اس کے روابط تھے, اتنا بڑا جوگی تھا. تو حضرت اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا انسان ہے, اتنی بڑی شکتی لے رہا ہے, تو ایمان قبول کر لے. اتنی بڑی دولت کے لیے سودا کوئی تیرے لیے بڑی چیز نہیں ہے. تو بہرحال وہ بھی ایمان لایا, اور اپنے جتنے لوگ تھے سب کو بتایا کہ میں آج ایمان لا رہا ہوں. بہرحال تو اس طریقے سے جوگی کیا کرتے ہیں, دھیان گیان کر کے لوگوں پہ اپنی پورے ارتکاز خیالات کو کیا کرتے ہیں, ایک جگہ جما کے ایسا ملکہ حاصل کر لیتے ہیں, دوسروں کے دلوں پہ اثر ڈالتے ہیں, جس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, ایمان والوں پہ بھی اثر ڈالتے ہیں. تو بات بتانا تھا اس لیے مثال دیا میں نے کہ ویسے تو اتنی توجہ بناتے ہیں ہندو لوگ بھی, وہ سب کچھ جو کرتے ہیں نا, فکر کو ایک جگہ جمع کر کے, توجہ جمع, فکر کو اپنی ایک جگہ لگا کے مشق کرتے ہیں, اس کی وجہ سے دوسروں کے دلوں پر اثر ڈالنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آج کل بہت ساری سائنس میں بھی, سائنس تو کہتی ہے کہ ہم دکھنے والی چیزوں پہ کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. نہیں, اب وہ بھی نہ دکھنے والی چیزوں پہ بھی محنت کر رہے ہیں. مابعدت طبیعیات چیزوں پہ بھی سائنس آج فکر کر رہی ہے, اس پہ ترقی, ہپناٹزم, یہ جو کچھ ہے انہی کی کار فرمائیاں ہیں. وہ سب توجہ کے ذریعے سے ایسے کام کرتے ہیں, عجوبے کرتے ہیں, لوگوں کو بڑی حیرانی ہوتی ہے. اپنے کراٹا ماسٹروں کو دیکھا ہوگا چائنا وغیرہ ادھر کے علاقوں میں, ایسے طاقتور ہوتے ہیں, ایک لات پہ ہاتھی جیسے مینڈا ہوتا ہے, ہاتھی جیسا بھینس ہوتا ہے, اس کے سینگوں کو توڑ دیتے ہیں ایک لات پہ. وہی دیکھنے میں انسان دیکھو 5 قد میں چھوٹا ہے, اس کے ہاتھ پیر چھوٹے ہیں, دیکھنے میں بہت ہی معمولی انسان ہوتے ہیں جو کراٹا جو ماسٹر ہوتے ہیں, لیکن ایک لات پہ بھینس اتنا بڑا ہاتھی جیسا, وہ بھی وہاں کے, ان کے سنگ ٹوٹ جانا, یہ کیا ہوتی ہے, پوری مارتے ہیں تو پوری توجہ ڈال کے مارتے ہیں. اصل میں توجہ کی یہ ہوتی ہے, فکر کی محنتیں, مشقیں ہر جگہ لوگ کر رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں. اپنی فکر کو ایک جگہ جما دینا, ارتکاز فکر, اور اس سے بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں.
بہت عجیب عجیب چیزیں کرتے ہیں. اور آج کل مغرب میں اعصابی دباؤ سے نجات کے لیے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، چونکہ بہت کام کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ انسان دماغ پہ زور ڈالنے کی وجہ سے، توانائی بہت زیادہ خرچ ہونے کی وجہ سے انسان میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اعصابی دباؤ آ جاتا ہے، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے. تو آج یورپ والے وہ بھی فکر کی مشق کر رہے ہیں. وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ فکر کی مشق کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے اس کو سکون حاصل ہو رہا ہے. اس کا نام دیتے ہیں میڈیٹیشن. آپ معلوم کرو، جب میں پڑھ رہا تھا تو بہت سارے میڈیٹیشن کے طریقے ہیں ان کے پاس. میڈیٹیشن کرتے ہیں. بھائی آفسوں میں کام کرتے ہیں تو یہ آفسوں میں دن بھر کام کرنے کی وجہ سے عجیب ٹینشن ذہنوں میں آ جاتا ہے، انتشار آ جاتا ہے. اب گولیاں کھا کے، فلاں کھا کے، دوائیوں سے اگر ہم کام لیں گے تو سائیڈ افیکٹ ہے. اس لیے تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کوشش کر کے پوری فکر کو ایک جگہ جما دیتے ہیں، سب سے ہٹ کر جاتے ہیں. ان کا میڈیٹیشن کیا ہوتا ہے؟ سب سے ہٹ کر، کچھ بھی نہیں، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ کچھ ہے، بس اس فکر میں بیٹھ جاتے ہیں. کچھ نہیں ہے، اس فکر میں بیٹھ جاتے ہیں. 1 منٹ کا میڈیٹیشن، 10 منٹ کا، اس طریقے سے ان کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے. اب بعض لوگ میڈیٹیشن سے بیماری کا علاج بھی شروع کر دیے. بیٹھتے ہیں، فلاں رنگ آ رہا ہے، وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں تو بیماریاں ان کی ختم ہو رہی ہیں. بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے مراقبہ سے. عجیب عجیب فکر کو ایک سوچ میں لگا کے، ایک نقطے، ایک پوائنٹ پہ لگا کے عجیب عجیب نتائج حاصل کر رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں مراقبہ. باقاعدہ یہاں کلب بنے ہوئے ہیں میڈیٹیشن کے یورپ کے علاقوں میں، اور لوگ جس میں ایسی مشقیں کروائی جاتی ہے کہ جس سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے. لیکن فکر کو مبذول کرنے کے یہ سب دنیاوی مظاہر ہیں، یہ سب دنیاوی. لیکن اللہ والے بھی انسان کو غور و فکر والی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو معرفت الہی کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سب دنیا کے حصول، سکون حاصل کرنے کے لیے، فلاں فائدے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے مشائخ اور اللہ والے اپنی پوری فکر کو اللہ کے نام میں لگاتے ہیں، اللہ کی توجہ میں لگاتے ہیں. اس سے ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. یہ سب دنیاوی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی فکری صلاحیت کو، اپنے فکر کو ایک جگہ جماتے ہیں اور اسے مشق کرتے ہیں، جس سے اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے. اولیاء کاملین اپنے متوسلین کو ایسے مشقیں کرواتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فکر اللہ کے غیر سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے. جتنا کسی سالک اس فکر میں جمعیت نصیب، جتنا کسی سالک کو اس فکر میں جمعیت نصیب ہوتی ہے، اس کی معرفت الہی اتنی ہی بڑھی جاتی ہے. اللہ کو جتنا بیٹھ کے بندہ اپنی فکر کو اللہ کی طرف لگاتا ہے، اتنی ترقی اس کی، اللہ کی پہچان اس کو اتنا زیادہ حاصل ہوتی ہے، اتنا وہ اللہ کو پہچانتا ہے. اور ظاہر ہے اللہ کو جو بندہ پہچان لینا، پھر پائے بغیر نہیں رہ سکتا. ہم کو کسی چیز کا فائدہ معلوم ہو جائے تو دوڑ لگاتے ہیں. دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس لیے کہ دنیا کے فائدے معلوم ہیں تو بولنے کی ضرورت نہیں. پوری دنیا دوڑ رہی ہے. جس بندے کو اللہ کی طاقت، معرفت حاصل ہو جائے، پھر بندے کو بولنے کی ضرورت نہیں، پھر بندہ دوڑ لگاتا ہے. تو اپنی پوری فکر کو ایک نقطے پہ لگا کے، بس مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے اور سب سے ہٹ کر جائے، اللہ سے جڑ جائے. اسی مشق کو مراقبہ کہتے ہیں. اسی مشق کو مراقبہ کہتے ہیں کہ بندہ ایسے چند تھوڑا وقت ایسا لگائے اپنے اللہ کے لیے کہ پوری توجہ اللہ کی طرف. مقصود کیا؟ دنیا سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف توجہ ہو جائے. مراقبہ ماخوذ ہے رقیب سے. عربی میں ایک لفظ ہے رقیب.
اس سے ماخوذ ہے مراقبہ۔ رقیب کہتے ہیں نگہبان کو، حفاظت کرنے والے کو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ تو رقیب اللہ کی ایک صفت ہے، رقیب، اللہ رقیب ہے، مخلوق کی حفاظت کرنے والے، نگہبان۔ تو اسی سے مراقبہ ہے۔ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے خلق کا رقیب کو تکتے رہنا، اللہ کا نام ہے رقیب، تو خلق کا رقیب یعنی اللہ کو تکتے رہنا۔ تکتے رہنا بولتے ہیں پوری توجہ اس کی طرف لگانا، جیسے کسی کو غور سے آنکھ مارے بغیر میں دیکھوں تو اس کو کہتے ہیں تکتے رہنا۔ پلک جھپکے بغیر کسی کو ہم دیکھتے ہیں نا غور سے، اسے بولتے ہیں تکتے رہنا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ قلب کا رقیب، رقیب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ، اللہ کے ایک نام ہے، اللہ کا صفاتی نام۔ تو قلب کا اللہ کو تکتے رہنا یہ مراقبہ ہے، اسی طرف مجبور رہنا اور اسی کا ملاحظہ کرنا اور متوجہ ہونا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ امام غزالی کا یہ قول ہے۔ حضرت محاسبی وہ کہتے ہیں مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مراقبے کا شروع یہ ہے کہ دل کو قرب الہی کا علم ہے۔ مراقبے کی شروعات یہ ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ میرے قریب ہے، اس کا ابتدا ہے اس کی۔ اب انتہا محنت کرتے کرتے بندے کو معلوم ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی القول الجمیل ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے حضرت المراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں ان تلازم قلبک لعلم ان اللہ ناظر الیک۔ مراقبہ کہتے ہیں تو اپنے دل میں یہ بات لازم کر لے، اپنے قلب میں یہ بات لازم کر کہ ان اللہ ناظر الیک، اللہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ حضرت مرتعش کا قول ہے مراقبہ یہ ہے کہ ہر لحظہ ہر کلمہ پر غیب کے ملاحظے کے لیے باطن کی رعایت رکھے، یعنی بات کرتے ہوئے ہر وقت جو کام میں بھی ہو بندہ باطن کی طرف توجہ رکھے اور یہ سمجھے کہ اللہ میرے باطن کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک قول ہے، خبر ہے، حدیث تو نہیں ہے، مشائخ کا قول ہے، حدیث ہے، اس میں اللہ فرشتوں کے سے کہتے ہیں فرشتوں تم میرے بندوں کے ظاہر کو دیکھو، میں ان کے باطن کو دیکھتا ہوں۔ تم ظاہر کو دیکھتے ہو ان کے اعمال کو، میں ان کے بات، اس لیے کہتے ہیں مشائخ اللہ دلوں کے بیپاری ہیں، اللہ انسان کے دل کو باطن کو دیکھتے ہیں، انسان کے ظاہر کو اللہ نہیں دیکھتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہر کام میں ہر وقت یہ توجہ بنائے، باطن کی طرف خیال رہے، جہاں بھی رہے اپنے دل کی طرف توجہ، یہ سوچے کہ میرے دل کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ترمذی کا فرمان ہے مراقبہ ایسے شخص کے لیے کہ جس کی نظر غائب نہ ہو۔ مراقبہ کہتے ہیں ایسی ذات کی طرف توجہ کرنا جس کی نظر غائب نہیں، یعنی وہ سب بندوں کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف معنی ہیں، لیکن سب کا مقصود ایک ہی ہے کہ مخلوق سے نظر ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف نظر جم جائے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ مشق کرنا کہ اتنی مشق ہو جائے کہ ما سوى اللہ کو بندہ بھول جائے۔ بھول جانے کا مطلب اللہ کی طرف پوری توجہ ہو جائے۔ ما سوى اللہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہ نہ سمجھنا کہ ما سوى اللہ کا مطلب ساری مخلوقات کو بھول جائے۔ ما سوى اللہ کہتے ہیں گناہ کو، جو چیز بندے کو اللہ سے غافل کرتے اسے کہتے ہیں ما سوى اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، گناہ ستا رہے ہیں، تو بندہ اتنی محنت کرے کہ اللہ کا غیر دل سے نکل جائے، ما سوى اللہ نکل جائے اور اللہ کی طرف توجہ ہو جائے۔ مشائخ اپنے متوسلین کی اصلاح احوال کے لیے الگ الگ مراقبے کراتے ہیں۔ بعض موت کا مراقبہ کراتے ہیں، بیٹھ کے سوچتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک دن میں مر جاؤں گا تو یہ دنیا و مال و اسباب کچھ نہیں رہیں گے، میں اب سمجھ میں آ رہا قبر میں
پہنچ چکا ہوں، اس وقت اس طریقے کا مراقبہ کرتے ہیں جس سے دنیا سے دل اسٹارٹ ہو جاتا ہے، موت یاد ہو جاتی ہے۔ مشائخ وہ بھی مراقبہ کرواتے تھے پہلے۔ بعض لوگوں کے دل میں جب کسی غیر کی محبت آ جاتی ہے، کسی دنیاوی لڑکوں کو، نوجوانوں کو، لڑکیوں کی محبت آ گئی یا اور کوئی محبت آ گئی، تو غیر کی محبت کو دور کرنے کے لیے ہمارے مشائخ مراقبہ کرواتے تھے۔ جس سے محبت ہو گئی اس کے بگڑے ہوئے چہرے کی سوچ کر، اس کے چہرے کو بگڑا ہوا سوچ، تو چند دن سوچنے سے محبت نکل جائے گی۔ یعنی فکر کی اتنی طاقت ہوتی ہے بندے کی، جس کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے نا، اس سے محبت آ جاتی ہے بندے کو۔ آپ آئس کریم کا نام لو، 4-5 مرتبہ لیں گے نا، منہ میں پانی چھوڑ جائے گا بندے کو، کھانے کو دل چاہے گا کہ میں بھی آئس کھاؤں۔ تو ایسا ہی ہے تو بہرحال ہے۔ لیکن بعض لوگ کعبۃ اللہ کا مراقبہ کراتے ہیں تاکہ پوری توجہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے اور شہوانی محبتیں اور باطل خیالات، شہوت والے خیالات، انسان کے ناجائز شہوت کے خیالات دل سے نکل جائیں۔ اور بھی مراقبے اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، لیکن مقصود سب کا ایک ہی ہے کہ سالک کی توجہ اللہ کے غیر سے ہٹ کے اللہ کی طرف ہو جائے۔ اب ہمارے سلسلے میں مراقبے کا طریقہ کیا ہے، یہ بات سننے کی، تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ سلسلے عالی نقشبندیہ میں مراقبے کے معنی یہ ہیں کہ ساری دنیا سے یکسو ہو کر، ساری دنیا سے یکسو ہو کر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے کیا ہو جائے، یکسو ہو کر، ایک روح ہو کر، قبلہ روح ہو کر، باوضو ہو کے آنکھوں کو بند کرے، سر کو جھکائے اور دل کو تمام پریشانی خیالات سے، پریشان خیالات و خطرات سے خالی کر کے پوری توجہ نہایت ادب کے ساتھ اپنے خیال کی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ اتنے معنی، پہلے تو یہ سب سے ہٹ کر جانا، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ کچھ، نہ انسان ہے، نہ جنات ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے بیٹھ کے بندہ کہ اپنے آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے، پورے ادب اور توجہ کے ساتھ اپنی پوری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ بس یہ سوچے کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ سوچتے رہنا، اللہ کی رحمت کے آنے کا انتظار، آنے کی کہ میرے اوپر سے اللہ کی رحمت میرے قلب میں آ رہی ہے، اس سوچ میں بیٹھے۔ شروع میں سالک ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، غور سے سنیے۔ پہلے میں کیا ہوتا ہے، اب سالکین بعض کیا کہتے ہیں، حضرت مراقبے میں بیٹھتے خوب خیالات آ رہے ہیں، بول کے پریشان ہوا تھا، مراقبہ نہیں بیٹھنے کے وقت اچھا تھا، مراقبے میں بیٹھ کے بہت زیادہ خیالات آ رہے ہیں۔ تو بھائی اتنا جلدی کام نہیں بنتا، ابھی بیٹھتے اللہ کی طرف توجہ ہو جائے تو پھر بیعت ہی کیوں ہے؟ بیعت ہوئی ہی اپنے سمجھ میں فاسد خیالات، شہوانی، شیطانی، نفسانی خیالات سے اپنے آپ کو دور کر کے اللہ کی طرف توجہ ہونے کے لیے بیعت کی ہے کہ آپ کو پہلے ہی وقت اللہ کی طرف توجہ ہو جائے تو پھر سب اولیاء اللہ بن جائیں گے دنیا میں۔ تو شروع میں سالک کی طرف، دل کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن کیا کرنا چاہیے، انسان بیٹھنا چاہیے، بہت محنت کی ضرورت پڑتی ہے، مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بعد میں جا کے کام بنتا ہے۔ بھائی جس بندے کو بھی بیٹھنے کے بعد زیادہ خیالات آ رہے ہیں، سمجھو وہ خیالات کہیں باہر کے نہیں اندر کے ہیں، ہمارے اندر کے ہیں وہ۔ اب اللہ کا نام جاتے ہی اب وہ دل سے نکل کے کیا ہو رہے ہیں، باہر جانا شروع ہو رہے ہیں۔ جس کو جتنے خیالات ہیں اس کا اصل چہرہ ہے، جس کو جتنے خیالات مراقبے میں آ رہے ہیں اس کا وہ اصل چہرہ ہے۔ اب یاد رکھیے، مجاہدہ کرے بغیر پریشان ہو کے اٹھ کے بھاگ جائیں گے، ذرا سوچو اسی دل کے ساتھ اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو کیا کر سکیں گے؟
ایسے خیالات لے کے، ایسا غافل دل لے کے اللہ کے پاس بندہ چلا جائے تو ہم بڑی رسوائی ہے ہمارے لیے. کتنی رسوائی ہوگی منزل پہ اگر اسی دل کے ساتھ چلے جائے. اس لیے بندہ نہ گھبرائے کہ مجھے بہت خیالات آ رہے، بلکہ آپ ایک دن بیٹھے اللہ کا نام ہی یاد نہیں آیا، دوسرے دن بیٹھو ایک مرتبہ تو یاد آئے گا، تیسرے دن بیٹھو تھوڑا اور دھیان لگے، چوتھے دن بیٹھو، بیٹھتے بیٹھتے کم ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا بندہ بیٹھتے ہی سب سے ہٹ کر جائے گا، دل اللہ کی طرف لگ جائے گا. آئے گا ایسا وقت بندے کو محنت کرنے سے. جب سر جھکائیں گے نا تو ایک وقت ایسا ہوگا صرف اللہ اللہ کا دھیان اور کچھ نہیں. بقول شخص سے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دل میں اللہ کی تصویر ہے بندے کی، خیالی تصویر. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اب اس پہ جو ہے گناہوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، خیالات کا پردہ پڑا ہوا ہے. جب بیٹھ کے بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو وہ پردہ ہٹتا ہے، وہ ظلمانی پردے جو ہے ہٹتے ہیں، تو پھر نور انسان کو دل میں، نور سے دل منور ہوتا ہے. تو ظلماتی حجاب نے اس دل کو کیا کر لیا ہے؟ گھیر لیا ہے. جب اللہ اللہ کا نام لگائیں گے، رٹ لگائیں گے، تو ظلماتی حجاب دور ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. تو یاد رکھیں بیٹھتے ہی ذہن نہیں جمتا، بیٹھتے ہی نہیں. جس کو جتنی فکر کے اندر فکریں ہیں وہ بیٹھتے ہی نظر آنا شروع ہوں گی. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نئے بیٹھتے تو بہت اچھا تھا، نئے بیٹھیں گے تو اندر ایسے ہی رہیں گے. مثال دیکھیں، آپ کمرے کو گندا چھوڑ دو 1 مہینہ، اب آ کے اس کو کھول کے پاک کرنا چاہیں گے تو غبار لگے گی نہیں، اس لیے منہ کو ٹوال باندھ کے کیا کرتے ہیں؟ پاک صاف کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ جاتی ہوئی ہم کو بھی نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی اس دل میں بلی نے پاخانہ کر دیا ہے انسان کے. جب ذرا گردن جھکاتے ہی وہ نظر آتی ہے. اب وہ ہے بول کے ایسا چھوڑ جائیں گے تو منزل پہ ایسے ہی دل لے کے جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے. اس لیے ذرا کچھ وہ بھی محسوس ہو، لیکن بندہ بیٹھ کے اس گندگی کو صاف کرے. پھر ایک وقت آئے گا کہ بندہ بیٹھے تو اللہ کا دھیان لگ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں، تو اس لیے سب سے پہلی چیز انسان ذرا اچھے وقت میں مراقبہ بیٹھے. اب ایک چیز ہے، بعضوں کو بیٹھنے کے بعد نیند آ جاتی ہے. بعض لوگ 1 گھنٹہ بیٹھے، نیند آ گئی، اب پریشان ہوتے ہیں، حضرت مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ارے بھائی ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ کا نام بڑا برکت والا ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ معمول تھا، کوئی بہت نیند کا وقت نہیں تھا، بہت نیند کا غلبہ نہیں تھا، معمول بندہ تھا، آ کے بیٹھا مراقبے میں، نیند آ گئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ نیند نہیں ہے. اس قرآن میں یغشیکم الناس، صحابہ جنگ بدر میں لڑ رہے ہیں، ان پہ اللہ نے ایسا سکینہ نازل کیا، جنگ کے میدان میں نیند آ گئی. کافر دیکھ کے بھاگ گئے، یہ کیا انسان ہے کہ جنگ میدان میں تلواروں کے سائے میں نیند آ رہی ہے. ان کو روک پڑ گیا سامنے والوں کو. تو یہ سکینہ نازل ہونے کی علامت ہے. اس یغشیکم النعاس، جب تم کو نعاس نے ڈھانپ لیا، نعاس کہتے ہیں اونگ کو، اونگ نے تم کو ڈھانپ لیا، تو اس کے مصداق یہ بھی قذب فیض کی علامت ہے، یہ بھی فیض آنے کی علامت ہے. جس کو بیٹھتے ہی ایک خمار سا نیند آتی ہے، عجیب نیند رہتی ہے وہ بندے کو، پوری نیند بھی نہیں رہتی، ایک عجیب، تو وہ اونگ ہے، وہ نیند نہیں ہے، یہ بھی فیض آنے کی علامت ہے. اب بجائے ڈرنے کے خوش ہو جاؤ، مراقبہ بھی ہو گیا، آرام بھی ملے گا. نیت تو نہیں تھی نا آپ کی. اب اس کا مطلب ہے نہیں کہ بھائی سونے کے وقت میں بیٹھے، یہ نہیں ہے. بندہ اچھی صحت کی حالت میں بیٹھا، چست تھا بیٹھا، نیند آ گئی، تو نواس ہوتا ہے، فیض آنے کی وجہ سے بندے کے اوپر نیند طاری ہو جائے. اب دیکھیے اس کی مثال، آپ فون لگاؤ، آن ہو تو بھی چارجنگ چلتی ہے، سوئچ آف ہو تو بھی چارجنگ لگاؤ،
چڑھتی ہے نہیں؟ چارجنگ چڑھتی ہے. تو بندہ پہ نیند آ گئی تو بھی چارجنگ اللہ کی طرف سے اوپر سے فیض آ رہا ہے. نیند رکاوٹ نہیں ہے فیض آنے میں، وہ نواز ہوتا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں، ترقی اس سے بھی ضرور ہوتی ہے. سالک کی مثال مراقبے میں بیٹھتا ہے تو مرغی کے مانند ہے. یہ مرغی کے انڈے، مرغی کیا کرتے ہیں؟ انڈے ہوتے ہیں پہلے پتھر جیسے، اس پہ بیٹھ کے گرمی جب دیتی ہے نا مرغی، تو گرمی دینے کی وجہ سے پتھر جیسے انڈے حرکت آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس میں سے چونچ نکل کے ایک پرندے کی شکل ظاہر ہوتی ہے، مرغی کے بچے نکلتے ہیں. ایسے ہی جب سالک مراقبے میں بیٹھتا ہے تو شروع میں معلوم ہوتا ہے کہ دل پتھر ہے، کچھ محسوس نہیں ہوتا. یہ پتھر دل پہ جب اللہ کی آواز، اللہ کی گرمی دیتا ہے انسان، تو پھر اس پتھر دل میں پھر انسان کو اللہ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. بھائی انڈے کیا تھے دیکھنے میں، لیکن مرغی کی گرمی سے کیا ہوئے؟ ایک جاندار چیز نکلی. ایسے دل پھر جب بندہ اللہ کی آواز لگاتا ہے تو عجیب چیز اس سے حاصل ہوتی ہے. یہ مراقبہ ہے نا، یہ عمل بہت ہلکا پھلکا ہے. مراقبہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ زبان سے بھی ذکر نہیں ہے، خالی بیٹھ کے اللہ سوچ رہے ہیں. سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ چند دن مراقبہ کرنے سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کو بس دل کرتا ہے کہ اللہ اللہ کی یاد میں بیٹھو، اللہ اللہ کی یاد میں بیٹھو. ایسی کہ شروع میں تو 10 منٹ دل نہیں لگتا، آنکھ کھل جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے سالک کہ دل نہیں لگ رہا ہے. جب بیٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، گھنٹوں بیٹھتا ہے. مثال بقول شخص سے دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے 4 دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. بس بندہ پھر تنہائیاں ڈھونڈتا ہے کہ چلو کہیں وقت مل جائے تو اللہ کی یاد میں بیٹھو، وقت مل جائے تو اللہ کی یاد میں بیٹھو. شروع میں دل نہیں لگتا، بندے کو پریشان وحشت ہوتی ہے تنہائی میں بیٹھنے سے. لیکن آپ کچھ وقت بیٹھو، پھر فرصتیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. ایسی کیفیت بندے کو ہوتی ہے. مراقبے کا معمولات نقش بندیہ میں مراقبے کا معمول بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی اہم عمل ہے مراقبہ. کیونکہ باقی تمام معمولات تو عمومی ہوتے ہیں، باقی جتنے معاملات ہوتے ہیں عمومی ہیں. حقوق قلبی اور استغفار، درود شریف، یہ سب جو ہے نا عمومی ہوتے ہیں. لیکن یہ مراقبہ جو ہوتا ہے نا، یہ خصوصی ہوتا ہے، عمومی نہیں، خاص ہے مراقبہ. سالک کی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی نسبتاً سبقاً آگے بڑھایا جاتا ہے. سالک کی جتنی ترقی ہوتی رہتی ہے، مراقبہ بھی کیا ہوتا ہے بڑھایا جاتا ہے. سالک کی ترقی دیکھ کے مراقبے کو بڑھاتے ہیں. پتا ہے کہ فلاں میرے فائدہ ہو رہا ہے، تو شیخ اب کیا کرتا ہے، اس کو دوسرا سبق دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کو تیسرا سبق دیتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کی جیسی جیسی ترقی ہوتی ہے مراقبہ بھی بڑھایا جاتا ہے. یہ بہت خاص عمل ہے. جتنے معاملات ہیں شروع سے لے کر آخر تک وہی ہے، بدلتے نہیں. اس میں معاملات عمومی ہیں، مراقبہ خاص ہے. اور اگر بات کہوں تو مراقبہ ہی سبق ہے، باقی جتنے ہیں وظائف ہیں. یہ جو ہے نا مراقبہ سبق ہے، اسی سے سبق بڑھتا ہے انسان کا، ترقی سے بڑھاتے ہیں. اس طریقے کو تو سمجھ میں آئی بات. مراقبہ بہت اہم چیز ہے. فکر کو ایک طرف متوجہ کر دینا، بس اللہ 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 اللہ. اس طریقے کا ذکر جو ہے قرآن و حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں. قرآن میں بھی دلیل موجود ہے، حدیث میں بھی دلیل موجود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کا ذکر کر، فی نفسک،
तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा, गिड़गिड़ा कर अपने नफ्स में, व दून अल जहरी मिनल क़ौल, कि अपने नफ्स में गिड़गिड़ाते हुए खुफिया तरीके से और मुनासिब आवाज़ से, खुफिया तरीके से भी कर और मुनासिब आवाज़ से भी कर। मुफस्सिरीन ने लिखा है नफ्सिक का क्या मतलब है, ऐ फी क़ल्बिक, यानी तेरे दिल में क्या कर, अल्लाह का जिक्र कर। तो अल्लाह ताला यहाँ पहले आयत में क्या हुक्म दे रही, वस्कुर पहले अम्र है, यानी हुक्म दे रहे हैं, हुक्म की तामील करते हैं और क्या करते हैं, मुराकबा करते हैं। अल्लाह का हुक्म है मुराकबे का, कि दिल में अल्लाह को याद कर। फिर जो है कि फी नफ्सिक का तर्जुमा जो है ना, अरबी लिहाज के एतबार से दिल में, अपने धियान में, अपनी सोच, ये माने हो सकते हैं। फी नफ्सिक का माना जबान से तो नहीं हो सकता, कहीं नफ्स का माना जबान का नहीं होता। नफ्स के माने या तो दिल, या तो ध्यान, या तो अपनी सोच, जबान का नहीं होता। तो अल्लाह क्या फरमा रहे, वस्कुर फी नफ्सिक का माना जबान से जिक्र नहीं कर, बल्कि दिल से जिक्र कर। मारिफुल कुरान में हजरत शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हमारे हजरत ने लिखा कि यहाँ अल्लाह ताला ने इस आयत में जो कहा है ना, वस्कुर फी नफ्सिक, नफ्सिक से मुराद दिल है, जिक्र खफी है, और दून अल जारी मिनल क़ौल, के इससे जो है लिसानी जिक्र है, जबानी जिक्र। तो इस आयत में जिक्र खफी भी है, दिल का जिक्र भी है, जिक्र लिसानी भी है। लेकिन एक अजीब नुक्ता है, जिक्र लिसानी को अल्लाह ने जिक्र क़ल्बी को जिक्र लिसानी से पहले जिक्र फरमाया। तो इससे पता चलता है जिक्र लिसानी अहम है, जिक्र क़ल्बी क्या है, अहम है। और आगे सूरह मुज़म्मिल की आयत है, वस्कुर इस्म रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला, अल्लाह के नाम का जिक्र कर, अल्लाह का नहीं, अल्लाह के नाम का जिक्र कर, व तबत्तल इलैहि तब्तीला, तबत्तुल इख्तियार कर। अब यहाँ दो माने हैं, दो चीजों पर गौर करना है। एक, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र नहीं, बल्कि क्या फरमाया, अल्लाह के नाम, रब के नाम का जिक्र। रब का नाम क्या है भाई, अल्लाह। तो फरमा रहे हैं रब तो सिफाती नाम है, अल्लाह का जाती नाम है, इसलिए सिफाती नाम के बजाय अल्लाह के जाती नाम से जिक्र कर। हम मुराकबे में बैठ के क्या करते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दूसरा तबत्तुल किसे कहते हैं, तबत्तुल कहते हैं, एक तो अल्लाह का नाम कर, जिक्र कर। फिर फरमा रहे हैं अल्लाह, इस लफ्ज़ की तरफ तबत्तुल इख्तियार कर। किसकी तरफ, अल्लाह के नाम की तरफ तबत्तुल इख्तियार कर। तबत्तुल कहते हैं सबसे कट जा, अल्लाह से जुड़ जा, सबसे कट जा अल्लाह के लिए, फिर सबसे अल्लाह के लिए जुड़ जा। पहले इतना अपने आप को काट के सबसे कट जा, फिर जिससे भी जुड़े अल्लाह के लिए जुड़, सबसे जुड़ना है, लेकिन किसके लिए जुड़ना है, अल्लाह की याद के बगैर कोई, जितने हमारे ताल्लुकात है ना, ये नफसानी ताल्लुकात हैं। ये सब ताल्लुकात कौन से हैं, नफसानी है, ये सब अपनी ताल्लुकात हैं। अल्लाह की याद तबत्तुल के बाद जब बंदा मखलूक से जुड़ता है तो अपने लिए नहीं जुड़ता, अल्लाह के लिए जुड़ता है। इसको कहते हैं तबत्तुल। तो हम भी जुड़ते हैं, अल्लाह के औलिया, अल्लाह के नेक बंदे भी मखलूक से जुड़ते हैं, लेकिन हमारा जुड़ना, उनका जुड़ना जमीन आसमान का फर्क रहता है। हमारा जुड़ना, उनका जुड़ना जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए हमारे मोहब्बतों में सबात नहीं रहती, टूट जाती है मोहब्बत छोटी छोटी बातों पे। इसलिए कि जुड़े क्यों रहते हैं, मकसद अपने लिए। क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के लिए जुड़ते हैं, तो क्योंकि अल्लाह तो खत्म होने वाली जात नहीं, उनको अल्लाह मकसूद होता है। रवैये जैसे भी हो, वो मौत तक रिश्ते कायम रखते हैं, मौत तक दोस्तियां बाकी रहते हैं। तो बहरहाल भाई, अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह का नाम ले, कहाँ ले, अपने दिल में। और फिर फरमा रहे हैं
اللہ کے نام سے تبتل اختیار کر، یعنی سب سے کٹ جا، اللہ سے جڑ جا، پھر اللہ کے لیے سب سے جڑ. یہ ایسے ہی نہیں آئے گا، ایسے بیٹھے بٹھائے ملنے والی نعمت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا پڑے گا؟ تو مشائخ نے فرمایا روزانہ کچھ نہ کچھ وقت فارغ کر کے ایک سو ہو کر، ایک روح ہو کر، قبلہ روح ہو کر، باوضو ہو کر، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ کے بیٹھ، اللہ کی یاد میں بیٹھ، کرتے کرتے یہ نعمت حاصل ہوگی. اسی کو کہتے ہیں مراقبہ. تو سب سے کٹ جائیے، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے اور ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یہ دل کی طرف اپنی توجہ کیجئے اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کیجئے. اگر طبیعت چاہتی ہو تو سر پہ رومال بھی ڈال لیجئے. اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ جتنا ہو سکے توجہ کیا کرنا. اس لیے آپ اگر دیکھیں گے نا تو مراقبے اور ذکر کے جو پہلے جو بزرگ تھے ان کے ذکر کی جگہوں کو آپ دیکھو جا کے، غاروں جیسے ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ تنگ جگہ ہوتی تھی. ہمارے حضرت لکھتے ہیں پاکستان میں قریب کے ملک میں ایک خانقاہ تھی، وہاں تو سالک کو ایسے کمرے میں ڈالتے تھے پورے پیر لمبا کر کے بھی سو نہیں سکتا تھا، اسی میں پورا وقت گزارنا ہوتا تھا. یعنی مطلب کیا؟ سب سے توجہ ہی تھے. اور بندے کی جب اطراف ماحول سے بندہ کٹ جاتا ہے تو توجہ کیا ہوتی ہے؟ پھر جب ماحول کا اثر، ماحول پہ جب خیال ہوتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی. توجہ کا کام ہی کیا ہے؟ کسی ایک طرف میں لگی ہوتی ہے. خیال کسی ایک میں تو لگا رہتا ضرور ہے. اگر مجھے احساس ہو کہ فلاں کوئی بندہ بیٹھا ہے ادھر توجہ ہو تو اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جب ماحول سے بندہ کٹ جاتا ہے تو پوری توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ خود بخود اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. جب کسی فکر کا کام ہے کسی ایک کو سوچنا، سوچے بغیر نہیں رہ سکتے. اس لیے کیا کرو؟ ماحول سے کٹو. تو اب ہم تو نہیں کہتے کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، نہیں، اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھو، لیکن جتنا ہو سکے پوری کوشش کر کے یہ سوچو نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ انسان ہے، نہ جنات ہیں، نہ کچھ ہے، میں اور میرے اللہ. اس طریقے سے بیٹھو. کچھ نہیں سوچنا، کچھ نہیں، نہ دنیا نہ کچھ بھی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو نکال دو دل و دماغ سے. اور اگر اس کے لیے توجہ بنانا ہو تو رومال ڈال لو. رومال سے کیا ہوتا ہے؟ ماحول سے بندہ کٹ جاتا ہے، ماحول سے عملاً بھی کٹ جاتا ہے تو توجہ زیادہ بنتی ہے بندے کی. رومال ڈال کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا قطرہ تھوڑا تھوڑا پڑتا ہے کہ کسی جگہ تو پتھر کو بھی سوراخ کر دیتا ہے، نہیں کرتا؟ بھائی پانی کا خطرہ کتنا نرم ہوتا ہے، کہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ وزندار بھی نہیں ہوتا. پتھر میں سوراخ بنا لیتا ہے. تو اگر ہمارا دل پتھر بھی ہو جائے نا، لیکن اللہ کا نام ہے، نام تو پھر اللہ کا ہے، جو اس کو لینا شروع کریں گے تو یہ پتھر دل کو بھی موم بنا دے گا. اللہ بولتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے، پتھر سے بھی سخت. اس لیے کہ پتھر بھی کبھی اللہ کے خوف میں روتے ہیں، ان کے دل کبھی نہیں روتے. پتھر بھی. تو ہم یہ دل کی جو سختی ہے، یہ سختی انسان کو اللہ کی طرف روکتی ہے. عبادتوں میں شوق نہیں ہوتا، گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کو عبادت کی لذات سے جو محروم ہوتا ہے، دل کی سختی سے انسان محروم ہوتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ دل کو نرم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ کوئی وقت بیٹھو تنہائی میں، اللہ کے نام کے بوند اس کے دل پر ڈالو، اس سل پہ ڈالو. پھر یہ دل کیا ہو جائے گا انشاءاللہ؟ یہ سل دل سے بدلے گا، پھر اس کی سختی دور ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبوت سے پہلے ابھی اللہ کی وحی نہیں آئی تھی، نہ نماز تھا، نہ روزہ تھا، نہ قرآن تھا، کچھ بھی نہیں. لیکن حضور ماحول سے ہٹ کے غار ہرا میں جا کے توشہ لے کے جا کے کئی دن بیٹھتے تھے غار میں. اب جا کے کیا بیٹھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. نماز نہیں تھی.
تلاوت کرتے تھے؟ نہیں. روزہ رکھتے تھے؟ نہیں. کیا کرتے تھے؟ اللہ کے خیال میں بیٹھتے تھے, اللہ کے دھیان میں بیٹھتے تھے. خلوت اسی کو بولتے ہیں. انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے, اللہ کی معرفت کے لیے خلوت بہت ضروری ہے. خلوت کے بغیر انسان کو اللہ کی معرفت ملنا مشکل ہے. خلوت, تنہائی. جب خلوت میں بیٹھے گا نا, جب سوچے گا, تو پھر انسان کو مخلوق سے ہٹے گا تو اللہ کی معرفت سمجھ پائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دن توشہ لے کے چلے جاتے ہیں. اسی دوران حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینادی منادی یوم القیامہ, ایک آواز دینے والا قیامت کے دن آواز دے گا, این اولو الالباب, عقل والے کہاں ہیں, عقل والے کہاں ہیں. قالو ای اولو الالباب, پوچھا جائے گا ای اولی الالباب, کہ عقل والے کون ہیں؟ تو کہا جائے گا قال الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے, بیٹھے اور لیٹے. اور پھر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے پیدائش میں غور و فکر کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے. ربنا, اور غور و فکر کرنے کے بعد کہتے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ آپ نے اس کو بیکار تو نہیں پیدا فرمایا, سبحانک, آپ کی ذات بہت پاک, آپ بڑے پاک, فقنا عذاب النار, اے اس کائنات کو بنانے والے ہم کو معاف فرمائی, فقنا عذاب النار, جہنم کے عذاب سے بچائی. عقد لہم لواء, ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا. یہ لوگ ایک تو کیا, کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کرنا, دوسرا کام کیا ان کا, زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر. اور غور و فکر کرنے کے بعد ان کو تیسری چیز کیا نصیب ہوتی ہے, اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے اللہ آپ نے بیکار تو نہیں فرمایا, کوئی ہے اس کے بعد بھی, کوئی اس کے بعد بھی کچھ ہے. یہ معرفت حاصل ہوتی ہے بندے کو غور و فکر سے. فقنا عذاب النار, اس لیے ہم کو اس دنیا کے بعد جو دنیا آخرت کی آنے والی ہے, اس دنیا کے جہنم سے ہم کو بچائیے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کریں گے, ایسے لوگوں کو کہ ایک جھنڈا بنائیں گے, جھنڈا بنایا جائے گا. عقد لہم لواء فاتبع القوم لواءهم, کہ قوم ان کے قوم و جھنڈے کو پکڑ لے گی. وقال لہم, ان کو کہا جائے گا یہ جھنڈے پکڑنے والے جنت میں داخل ہوگا. یہ جھنڈا جن کو رہے گا, وی آئی پی لوگ ہوں گے, ان کو اللہ وی آئی پی کا ہاتھ میں نشان تھما دیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. کون لوگ ہیں؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے غور و فکر. اب اس حدیث میں اللہ کے نام کا غور و فکر نہیں ہے, زمین و آسمان کا غور و فکر ہے. لیکن حدیث کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی غور و فکر وہی ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو. صرف زمین و آسمان کو سوچنا کوئی معنی نہیں رکھتا. سائنسدان بھی پوری زمین و آسمان کو سوچ رہے ہیں, نہیں سوچ رہے ہیں کیا, ہم سے زیادہ تحقیق کر رہے ہیں لیکن اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اکثر یہ سائنسدانوں کے اللہ کے انکار پہ ہے. صرف غور و فکر مطلوب نہیں ہے. اللہ نے شروع میں جو حدیث میں فرمایا, پہلے ذکر کرنے والے اٹھے بیٹھے لیٹے, یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے, اور اللہ کی ذکر کے بعد غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, تو اللہ پہ یقین کرتے ہیں اور اللہ سے پناہ چاہتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا ذکر سے بندے کو کیا حاصل ہوتی ہے, اللہ کی معرفت. غور و فکر کرنا شروع ہوتا ہے. اس لیے ترتیب ایسی ہے, پہلے کیا ہے, مراقبہ ہے, اللہ اللہ کا نام, پھر فکر کے مراقبے ہیں. ہمارے پاس فکر کے مراقبے ہیں. جب وہ فکر کے مراقبے میں قدم رکھنا نا, اللہ کی معرفت بندے کو شروع ہو جاتی ہے. ہاں اللہ سے ہو رہا ہے, فلاں اللہ سے ہو رہا ہے, فلاں اللہ سے ہو رہا ہے, فلاں. بندے کو جب معرفت حاصل ہونا شروع ہوتی ہے نا, چلتا نہیں دوڑتا اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. ہم جو یہ چل رہے ہیں نا, ہماری وجہ کیا بولے تو ہم اللہ کو پہچانے نہیں, اس لیے چل رہے. چلنے کے لیے بھی بولنا پڑتا ہے. جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے بندے دوڑتے ہیں.
زندگی مانگتے نہیں اللہ کی معرفت والے، بلکہ موت کو تو پسند کرتے ہیں لیکن زندگی کو اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا میں کچھ دن باقی رہ کے اور آپ کی معرفت حاصل ہو جائے، بس یہی مقصود ہے۔ اتنی بڑی ذات اللہ کی سمجھ میں آتی ہے تو انسان کو ذکر کے ساتھ غور و فکر کرنے سے۔ تو بہرحال تو اس سے معلوم ہوا کہ غور و فکر اللہ کی معرفت کی بنیاد۔ دیکھیں غور و فکر کیے تو کیا کہنے لگے؟ اللہ آپ نے اس کو کیا نہیں کیا؟ بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ نتیجہ کس سے نکلا؟ معرفت کا، غور و فکر سے۔ تو غور و فکر کرنا چاہیے بندہ اللہ کی یاد سے، تو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور گویا غور و فکر جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بنیاد ہے، اس پر فضیلت کا اطلاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا تھا اور آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر کہنے لگا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے تمہارا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے۔ غور کیا وہ بیٹھ کے، اے اللہ، تو اللہ ہے نا، جب اللہ کو بندہ پا لیتا ہے تو اب کہتا ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، تو نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ غور و فکر کیا کرتا ہے؟ بندے کو اللہ کی معرفت نصیب کرتا ہے، معرفت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اب بھائی اب ظاہر ہے ایک ہی بار غور و فکر کرنے سے حاصل نہیں ہوتا نا، لمبا غور و فکر ہونا چاہیے، اس سے بندے کو معرفت نصیب ہوتی ہے۔ پھر غور و فکر بھی ایک طریقہ ذکر ہے، غور و فکر بھی ایک ذکر ہے، اس لیے کہ غور و فکر دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے، اور دل کی گہرائی سے غور و فکر اسی کو کہتے ہیں مراقبہ۔ دل کی گہرائی میں جا کے بندہ اللہ کی سوچ کرے اور اللہ کے بارے میں فکر کرے، غور کرے۔ کیا کرتے ہیں مراقبہ میں؟ اللہ کی رحمت، میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، یہ بھی غور و فکر ہے نا۔ تو اللہ کی رحمت تو ہر وقت برستی ہے بندے پہ، اس برستی ہوئی رحمت کا کیا کرنا؟ بندہ بس دھیان کرنا، اس سے پھر دل کیا ہو جاتا ہے؟ منور ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ نے لکھا ہے، غور و فکر افضل ترین عبادت ہے، عبادتوں میں سب سے افضل غور و فکر ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس میں ذکر کے معنی تو ضرور ہیں، غور و فکر میں ذکر کے معنی تو ضرور ہیں، اس میں اور دو چیزوں کا اضافہ ہے، غور و فکر میں اور دو چیزوں کا اضافہ۔ ایک، غور و فکر سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دوسرا اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی آتی ہے اور اللہ کی معرفت بھی آتی ہے۔ یہ فضائل اعمال میں بھی بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیما یذکر عن ربہ تبارک و تعالی، اس حدیث میں جس میں اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر ساعتا، میرا ذکر کر فجر کے بعد اور عصر کے بعد، فجر کے بعد عصر کے بعد، اکفیک فیما بینہما، فرمایا فجر اور عصر کے درمیان جتنا وقت ہے اس وقت کے کاموں میں تیرے کے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی ان کاموں کو میں تیرے لیے کیا کر دوں گا؟ آسان کر دوں گا، میں تیری مدد کروں گا۔ بھائی کتنا آسان طریقہ ہے، فجر میں مراقبہ بیٹھو، عصر میں مراقبہ بیٹھو، 24 گھنٹوں کی حفاظت ہے۔ کام بنانے کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کام نہیں بن رہے ہیں، بھائی ذکر کیوں نہیں کیے؟ وقت نہیں تھا۔ ذکر کرو، بڑا وقت ملے گا انشاءاللہ، وقت ہی وقت رہے گا۔ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہم کام بناتے، کام نہیں بنتے، 24 گھنٹے ہمارے دن کے ضائع ہو جاتے ہیں، کام نہیں بنتے۔ ایک آدھا گھنٹہ اللہ کی یاد کے لیے نکال لو، درمیان کے وقت میں جو کام ہوں گے اللہ اس میں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ کام بنانے پہ آئے نا، کام رکتے رکتے بن جائے گا، ہم کام بنانے پہ آئے تو بنتے بنتے رک جائیں گے، ہماری حالت ایسی ہے۔
اللہ کام بنانے پہ آتے ہیں تو منٹوں میں بناتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ جب کام نہیں بنانے کا، یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، بنتے بنتے کام رک جاتا ہے، تو کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ فرما رہے حدیث قدسی میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اب چلیے ذکر کے فائدے کیا ہیں مراقبے کے؟ حضرت یہ ذکر تو غور و فکر ہے نا، مراقبہ کے معنی کیا ہے؟ غور و فکر۔ ام درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو الدرداء کی افضل ترین عبادت کون سی تھی؟ ام درداء یعنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں آپ کے شوہر کی افضل ترین عبادت کون سی تھی؟ انہوں نے فرمایا ان کی افضل ترین عبادت غور و فکر تھی۔ صحابہ غور و فکر کرتے تھے، اس لیے کہ غور و فکر، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی غور و فکر افضل اتنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بھائی غور و فکر سے معرفت حاصل ہوتی ہے، جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا بندے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے شروع میں بات آئی بندہ چلتا نہیں دوڑتا ہے، اس لیے افضل عبادت ہے، بندے کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک ساعت کا غور و فکر، ایک ساعت کا غور و فکر تمام رات کی عبادت سے افضل ہے، تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا ایک رات کا، ایک ساعت کا غور و فکر 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری عبادتوں کو چھوڑ دو اب بس غور و فکر ہی میں لگ جاؤ، نہیں بھائی، جو جس مواقع کے جو عبادتیں ہیں، جس موقع کے وہ عبادتیں کرنا چاہیے، وہ عبادتیں فرائض واجبات جو ہیں اس کو کرنا چاہیے، اس کے علاوہ وقت میں بندہ اللہ کے نام میں اپنی فکر کو لگائے، غور و فکر کرے، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ عامر بن ابن عبد قیس کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا، ایک سے نہیں، دو سے نہیں، زیادہ سے میں نے سنا کہ ایمان کی روشنی اور اسلام کا نور، ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور وہ غور و فکر ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ ایمان کا نور جو اصل کس سے حاصل ہوتا ہے؟ غور و فکر سے۔ یہی وجہ ہے کوئی بندہ مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں نا دل میں چند ہی دن میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے، جتنا کثرت سے مراقبہ کرتا ہے اتنا نماز میں حضوری، اعمال کا شوق، فکر آخرت، اللہ کی محبت جیسی کیفیات بندے میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چند دن کیا تو اللہ سے عجیب بندے کا تعلق ہو گیا، نماز میں حضوری آ گئی۔ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ جا رہے تھے، شیطان نظر آیا ہم کو، بڑا دبلا پتلا ہو گیا، ننگا ہے، کپڑے پہنا ہوا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے، تیرا کیا ہے، یہ ننگا کیوں ہے؟ تو لوگوں سے شرم نہیں کرتا ہے انسانوں سے؟ کہنا یہ بھی انسان ہے کیا؟ کہنے لگا یہ بھی لوگوں کو دیکھتے ہو، یہ بھی انسان ہے کیا؟ عام انسان سب وہاں تھے، تو انہوں نے کہا کہ انسانوں سے تو شرم نہیں آتی، ننگا کیوں ہے تو؟ تو اس نے حضرت جنید بغدادی سے کہا یہ بھی انسان ہے کیا؟ انسان تو جاؤ مسجد شونزیہ میں بیٹھے ہوئے، مسجد شونزیہ، ایک شونزیہ مسجد تھی وہاں انسان بیٹھے ہوئے، وہاں جا کے دیکھو۔ تو یہ جا کے دیکھا تو سب مراقبے میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں جب جا کے شونزیہ مسجد میں دیکھا تو لوگ مراقبے میں بیٹھے ہوئے، ان کو شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ سب کیا انسان ہے؟ غافل بندے، یعنی جو مراقبے کرنے والے، اللہ کے غور و فکر میں بیٹھنے والے، ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ انسان ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے مراقبہ۔ شیطان دور بھاگ جاتا ہے مراقبے سے، دبلا ہو گیا تھا، دبلا ہو گیا تھا ان کی وجہ۔ دوسری بات، مراقبے سے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ سالک سلسلہ اعلی نقشبندیہ میں مختلف مراقبات پر مبنی اسباق کا ایک سلسلہ جو سالکین کو درجہ بدرجہ کروائے جاتے ہیں، ہر سبق پہ سالک کی روح، ہر سبق پہ، یہ جو ہے نا پورے اسباق مراقبے پر ہیں۔
سالکین کو درجہ بدرجہ جو طے کرائے جاتے ہیں درجے، ہر سبق پہ سالک کی روح کو نفس کی کثافتوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ہماری روح اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے، کہاں سے آئی؟ لیکن یہ نفس کے ساتھ مل کے کثیف ہو گئی ہے، دھندلی ہو گئی ہے، دھندلی ہو گئی ہے۔ اس لیے بندہ جب محنت کرتا ہے تو سالک کی روح نفس کی کثافتوں سے باز آ کے پاک ہو جاتی ہے، نفس کی کثافتیں اس سے دور ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے مراقبے سے؟ پھر فوق کی طرف بندہ پرواز کرتا ہے۔ اب ہم دنیا ہی میں زندگی گزار رہے ہیں، روح نفس کے ساتھ مل کے کثافتوں میں، کثافتیں اس کے ساتھ ہیں، تو بندہ مراقبہ کرتا ہے تو کثافتیں دور ہوتی ہیں، انسان کی روح کی پرواز اوپر ہوتی ہے، اور اسے پھر ایسی خصوصیات نصیب ہوتے ہیں، کیفیات نصیب ہوتے ہیں۔ ہر سبق کی ایک خصوصی کیفیت ہے۔ ایک سبق آپ کرو اس کی الگ کیفیت، دوسرا سبق کرو اس کی الگ کیفیت، تیسرا سبق کرو اس کی الگ کیفیت موجود ہے۔ حتیٰ کہ سالک کو اللہ سے ایک نسبت ہو جاتی ہے، اور میت الہی کا استحضار، اللہ ہمیشہ ساتھ ہے، اس کا استحضار آ جاتا ہے۔ اللہ میرے، ایک ہے علم، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ علم حاصل ہونا۔ ایک ہے انسان میں احساس آ جانا کہ اللہ میرے ساتھ۔ علم اور احساس میں بڑا فرق ہے، علم اور احساس میں بڑا فرق ہے۔ تو میت الہی کا استحضار، نماز کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ تمام اور بڑے بڑے اوپر کے اونچے درجات ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ اتنے بڑے بڑے انسان کو ترقیاں اس میں ملتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مراقبہ یہ اہم سبق ہے، اہم معاملات میں سے اہم معمول ہے مراقبہ۔ سالکین اس کو مقصود بنا کے کریں۔ جتنا کثرت سے آپ مراقبہ کریں گے اتنی جلد ترقی ہوگی، اتنی جلد ترقی۔ جتنا وہ بورویل ہوتا نا، آپ 100 فٹ پہ پانی اگر ہو